دو دفعہ باہر نکلے, اب موقع بار بار نہیں آتا ہوتا. دیکھیں پچھلے سال مومنٹم بننا شروع ہوا, جب 2024 میں مومنٹم بنا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اگست میں کام شروع ہوا تھا, 6 اگست سے, سوابی سے. وہ سوابی والا جلسہ میں نے خود دیکھا تھا, تو اس میں سب سے زیادہ لوگ شکایت یہ کر رہے تھے کہ وہ ٹھیک جگہ پہ نہیں ہے, ورنہ دنیا بہت بڑی تعداد میں آ گئی تھی. تو اس میں پنجاب سے بھی لوگ آ گئے تھے, یعنی لوگ انتظار کر رہے تھے کوئی تحریک اناؤنس ہوگا, ہم اس کے ساتھ چل پڑیں. تو اکتوبر تک وہ ٹھیک ٹھاک مومنٹم بن گیا تھا, وہ بڑا تگڑا مومنٹم تھا. لیکن وہ مومنٹم پھر کدھر گیا؟ وہ مومنٹم پہاڑوں پہ چڑھ گیا. اس کے بعد جناب آپ نے دوبارہ ایک اور ایفرٹ کی عمران خان صاحب نے کہ اس کو آئینی ترمیم کو روکو. اب عدلیہ کے لیے بڑا زور لگایا, عدلیہ نے خود تو نہیں لگایا اتنا, لیکن پولیٹیکل لوگوں نے یا پاکستانیوں نے بڑا زور لگایا عدلیہ کے لیے, وکلا بھی کھڑے ہوئے, آپ لوگ بھی شور شور مچاتے رہے سارے لوگ, لیکن وہ مومنٹم بھی ٹوٹ گیا. وہاں گولی چل گئی ڈی چوک کے اندر, اور اس کے نتیجے میں اب الگ الگ سوچ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈی چوک جانا ہی نہیں چاہیے تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی بالکل جانا چاہیے تھا. اب بشرا بی عمران خان کی اہلیہ ہیں, وہ ان سے ڈائریکٹ لے کر آئی ہوئی تھی انسٹرکشن, وہ کہتی جی میں نے ڈی چوک میں جانا ہے. اب جو لوگ ڈی چوک میں کارکنوں کو لے کر آ رہے تھے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں, یہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی فوج نہیں ہوتی یا کوئی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ مارچ تو یہ چلنا شروع ہو جائیں, آپ انہیں کہتے ہیں سٹاپ تو یہ سارے کے سارے رک جائیں. بھائی یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اس وقت جب آپ جلسوں میں تقاریر کر رہے ہوتے ہیں, یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اس وقت جب آپ اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ بات کرتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ بات کرتے ہیں, آپ ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں. یہ آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں اور یہ اپنی ذہن سازی کر لیتے ہیں. یہ سارے آزاد ذہن کے لوگ ہیں, کو پیسے لے کے تھوڑی آتا ہے کراؤڈ, یہ اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں اور آ کر آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے وہیں جانا ہے جہاں کا آپ انہیں کہہ کر لے کر آئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں کہہ کر لے کر آئیں کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور ہم عمران خان کو آزاد کروائیں گے, یا ہم اڈیالہ جائیں گے بندوقیں لے جا کے وہاں پہ گولیاں چلا دیں گے اور عمران خان کو لے کر آئیں گے, اور بعد میں آپ انہیں کہیں گے رستے جو واپس چلنے ہیں. یہ پھر لوگ نہیں مانتے نا. یہ فورس تھوڑی ہے, یہ وہ فوج تھوڑی ہے جن کے ساتھ وہ چل رہا ہے, کیا نام ہے, وائرلیس کا سسٹم ہے. آپ ایک دم آواز لگائیں سیز فائر تو یہ سیز فائر ہو جائے گا, یا اباؤٹ ٹرن تو یہ واپس مڑ جائیں گے. وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں بیچارے, یہ اپنی آزادی کے چکر میں آئے ہوئے ہیں, جو ان کے لیڈر نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو حقیقی آزادی لے کر دیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہہ کر آتے ہیں کہ پہلی گولی میں کھاواں گا, میں آپ سے آگے کھڑا ہوں گا, میرے ماتھے میں مار دینا, جب آپ یہ کہہ کر آتے ہیں نا تو لوگ پھر آپ سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دوسرا موقع بھی جس کے اندر عمران خان صاحب نے ایک مومنٹم بنایا تھا, جیل کے اندر سے بھی بن رہا تھا, باہر سے بھی بن رہا تھا. اچھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان تھی, ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے, یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ ہمارے سورسز ہیں, وہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں, کوئی دوست وہ بتاتے ہیں جناب اتنے کی چل رہا ہے. تو حالات اتنے اچھے اس وقت ادھر بھی نہیں تھے. تو یہ دو موقع تو بہت بری طرح ضائع ہوئے. اب تیسری دفعہ دیکھیں لوگوں کو آپ کب تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے. لوگ عمران خان پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس پہ اعتبار کرتے ہیں, لیکن عمران خان کے ساتھ جو ٹیم ہے اس نے بار بار ایسا ان کے ساتھ ہوا یا انہوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے لوگ اب ان پہ بھروسہ نہیں کرتے. لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں لے کر جاتے ہیں, ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں, ہمیں لیڈر واپس نہیں لے کے دیتے. یہ ایک تو یہ لوگوں کے دماغ کے اندر جو چیزیں بیٹھ رہی ہیں وہ یہ ہیں. اور یہ سارا دن میں یہ فیڈ بیک دیکھتا ہوں, میں ایک ویلاگ کرتا ہوں, نیچے 5,000 10,000 میسج آ جاتے ہیں, اور جب ہم بیٹھ کے ان کو پڑھتے ہیں تو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں, کہیں پہ جائیں تو آپ کو پبلک اوپینین مل جاتی ہے, پول کروا کے دیکھ لیں, آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں یہ ایسے ہونا نہیں تھا. آپ اگر ملک میں پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے, یہ آپ نے اسی سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹنا ہے. اب کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا, یا تو آپ طے کر لیں کہ جی ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے, تو پھر آپ نے یا تو حکومتیں چلانی ہے یا آپ نے انقلاب لے کر آنا ہے, یا آپ نے پارلیمانی ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے, آپ نے آسٹریلیا کے دورے کرنے, یا آپ نے غیر ملکی دورے کرنے ہیں, اور آپ نے سسٹم کے ساتھ مل کے چلنا ہے, ان کے ساتھ کھانے بھی کھانے ہیں, ڈنر بھی کرنے ہیں, ان کی شادیاں بھی, سارا کچھ اٹینڈ کرنا ہے, اور پھر آپ نے کہنا جی ہم نے انقلاب بھی لے کر آنا. دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوتی, یہ دونوں چیزیں ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا, آپ ایک وقت میں ٹرمپ کو نامزد کر دیں, یہ عجیب نہیں لگا آپ ساروں کو؟ آپ سب کو عجیب لگا ہے نا, کیونکہ آپ اس کو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز کو باہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, وہی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا ویژن کسی اور طرف جاتا ہے, پھر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی اور طرف جاتی ہیں. بھئی جس دن وہاں پہ ایک بڑی اہم ڈیوٹی تھی, یہ سارے ایک اور بڑے اہم بندے کی جو فیملی کی شادی ہے اس کو اٹینڈ کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے طے کرنا ہے کہ یہ ادھر یو آر گوئنگ فار انقلاب کے جناب ہم بہت بڑا ریولوشن لے کر آ رہے ہیں, یا پھر ہم نے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو کیری آن کرنا ہے اور اس کو ایسے ہی چلانا ہے.
جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ایسے ہی چلتی رہیں اور اسی طرح ہم اپنا 5 سال پورے کر دیں گے. عمران خان صاحب کا کوئی داؤ لگے گا یا کوئی حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے اور میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں, ابھی مناسب نہیں ہے لیکن میں بتاؤں گا. اور یہ وہ امپورٹنٹ آدمی ہے جس کے قدموں پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس بندے نے مجھے حلفاً 3 مرتبہ ایک میٹنگ میں کہا کہ میرے سے آپ لکھ کر لیں عمران صاحب کہ ہمیں اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی پڑے گی, تبھی عمران خان باہر آئے گا. احتجاج سے نہ کبھی عمران خان باہر آ سکتا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس نے مجھے کہا کہ میرے سے آپ لکھ کر لے لیں. 3 مرتبہ ایک میٹنگ میں اس نے میرے سے دباؤ ڈالا. تو میں نے کہا پھر آپ نے قوم کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا؟ کہتے ہیں اپنی پالیٹکس بھی تو ہم نے رکھنی ہے. دیکھیں عمران خان کی اور باہر جو لوگ ہیں ان کی سوچ میں تضاد ہے, فرق ہے. ایک چیز اور ہے, اس کو بھی ہم سمجھیں ذرا. آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ لڑائی کس سے ہے. کیا آپ کی لڑائی نون لیگ سے ہے؟ یار نون لیگ تو ان کو بیچ دی نہیں تھے سامنے, یعنی وہ بیچاروں کی پارٹی تباہ کر کے رکھ دی عمران خان صاحب نے. ان کا بیان ہی وار دیا. وہ تو جو رہ گئی تھی تھوڑی بہت وہ مریم نواز نے فارغ کر دی, نواز شریف نے خود فارغ کر دی. وہ کبھی کبوتر اڑانا شروع کر دیتے ہیں, وہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں بیچارے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ اب اپنی سلوموز بنا کے بیچارے ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. آج جناب وہ ایک ایسا اشتہار لگ رہا تھا جیسے کسی ماڈل کو بٹھایا ہوا ہے, وہ فلٹر فل آن کر کے پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب کام کرتے ہیں بے وقوف لوگ. انہیں عقل بھی نہیں ہے, انہیں پتہ بھی نہیں ہے پروموشن کیسے ہوتی ہے. بہرحال ان کو ذہنی مریض بنا دیا. وہ تو پولیٹیکل پارٹی ختم ہوگی, اس کے ساتھ تو آپ کا مقابلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے پہلے ہی مہربانی کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے اڑا دیا. وہ اگر پنجاب میں ہوتی تو آپ کو نظر آ رہی ہوتی. وہ پنجاب میں نہیں ہے. جس طرح گیلانی فیملی کو جتایا الیکشن, آپ پوچھ لیں جا کے ملتان میں کسی سے, باقی کسی جگہ پہ وہ جتا ہی نہیں سکے, حالانکہ پیپلز پارٹی کو بڑے آسرے دیے گئے تھے. اب ان چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو پولیٹیکل پارٹی سے مقابلہ نہیں ہے, مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. وہ آرگنائزڈ فورس ہے, وہ روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں, وہ روزانہ اس کے اوپر 8 گھنٹے لگاتے ہیں, کئی لوگ 10 گھنٹے لگاتے ہیں, اوور ٹائم لگاتے ہیں. وہ روزانہ اس کے اوپر اسٹریٹجی بناتے ہیں. ان کا ایک ایک آدمی اپنی ڈیوٹی مکمل کرتا ہے. کیا ان کے مقابلے میں اس لیول کی کوئی حکمت عملی ہے؟ میرے چند سوال ہے نا. کیا بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا وہ اس بات پہ آیا کہ خالدہ ضیاء جیل میں ہے, وہاں کی اپوزیشن لیڈر؟ اس بات پہ تو نہیں آیا. بنگلہ دیش میں 15 سال لوگوں نے باہر کھائی ہے, پاکستان میں بھی 3 ساڑھے 3 سال ہوئے ہیں. تو یہ کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے, صورتحال بدل جاتی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی نوکریوں کے مسئلے بن گئے تھے, بنگلہ دیش میں نوجوانوں کے فیوچر کے مسائل بن گئے تھے. وہاں سے وہ ایک احتجاج شروع ہوتا ہے اور وہ ایک طاقت پکڑ لیتا ہے. لوگ تنگ آ گئے تھے. عوامی ایشوز پہ اپوزیشن ہے کہاں پہ؟ مجھے بتائیں نا. کسان رل گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. زبانی بیان کے علاوہ کیا کوئی کسان کے ساتھ کھڑا ہوا؟ عام آدمی کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. ہم بتا کے تھک گئے کہ یہ وہ فرق ہے جو عام آدمی کے کچن میں آ گیا. کیا اس ایشو پہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا؟ بے روزگاری ہے, برین ڈرین ہے, لوگ ملک سوائے ٹرولنگ کرنے کے, بیانات دینے کے, اپنے آپ کو منظر عام پہ لانے کے لیے ایک آدھا جملہ اس طرح کا کس دیا یا اس طرح کا کس دیا, یہ کرنے کے علاوہ کوئی ایک کنکریٹ موومنٹ کسی ایک ایسے ایشو کے اوپر جو عوام کے دل کے قریب ہو یا جو انہیں تکلیف دے رہی ہو. مجھے بتائیں نا گیس, بجلی اور پیٹرول کے اوپر کیا کیا موومنٹ؟ بتائیں نا کوئی. دیکھیں نا 5 روپے 10 روپے بڑھتی تھی عمران خان کے دور میں تو موومنٹ آتی تھی نا. موومنٹ بتائیں کوئی کہ یہ والی موومنٹ ہم نے چلائی کہ پیٹرول کی قیمت اتنی سے اتنی بڑھ گئی ہے. بتائیں. بھائی جماعت اسلامی نے تو پھر بھی بجلی کے خلاف نکل کے آگے اسلام آباد میں دھرنا کر دیا. یہ جتنی مرتبہ نکلے ہیں عوامی ایشو پہ, یعنی ان کا ایک ایشو ہے, وہ بھی عوامی ایشو ہے کہ عمران خان کو ہم نے آزاد کروانا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو باقی سارے عوامی ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو بات دکھیں, اس کو سمجھیں. اسٹیبلشمنٹ بھی انسانوں کا مجموعہ ہے, ان کے بھی گھر والے ہیں, رشتہ دار ہیں. جب آپ خالی عمران خان کی بات کرتے ہیں تو بڑے آرام سے ڈھیلا منہ کر کے کہہ دیتے ہیں جناب وہ دیکھو انہوں نے لوگ سانو گانا کاٹ دینے. تو ٹھیک ہے, بات گول گول ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ بات کریں گے کسان کی, مزدور کی, بجلی کی, گیس کی, پیٹرول کی, نوکریوں کی, نوجوانوں کی, تعلیم کی, صحت کی, جب ریئل ایشوز کی طرف آئیں گے نا تو پھر کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. جب یہ معاملہ سامنے آئے گا جناب لوگ اس کے اوپر بھی بول رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بول رہے ہیں, بیڑے ہی گرک کرتا ہے حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے, تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. پبلک ایشوز کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے, عام آدمی کے ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. سب کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے سوشل میڈیا نہیں پسند, کہتا مینوں گال کٹ دی. وہ کہتا مجھے یہ کیوں کہا, میں تو تم سب سے بڑا لیڈر ہوں. وہ کہتا جی میں جیل کٹ کے آیا ہوں, میں تو ڈنڈے کھاتے رہے. وہ ہر بندہ اپنی اپنی قربانیوں کی کہانی لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہر بندے کے پاس اپنی ایک کہانی ہے.
میں خدا کی قسم جس بھی بندے کو ملا ہوں نا ان 3 سالوں میں، اس نے مجھے سب سے پہلے اپنی کہانی سنائی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہاں میں باہر پاکستان سے موجود ہوں، یہاں مجھے لوگ ملتے ہیں نا، وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی کہانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر میں جانا سی واپس سے، میں ڈر گیا پھر میں نہیں گیا. تو یہ ہے اس وقت کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے سب سے بڑی قربانی دی ہے، اور بھائی سب سے بڑی قربانی پاکستانی کی لے لی گئی ہے، بلکہ اس کو قربان کر دیا گیا ہے. اس قربانی پہ اس کو بیچارے کو کھانے کے لیے گوشت بھی نصیب نہیں ہوا، اور ان کی کھال نچوڑی جا رہی ہے. 10 خرب کی یہاں پہ صرف بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں آ گئی ہیں. اس کا جواب کون لے گا؟ نکالو نا سارا ڈیٹا، پڑھ جاؤ، بتاؤ کسان کو، بتاؤ کہ ان کا کتنا نقصان کیا ہے، صنعت کار کو بتاؤ اس کا کتنا نقصان کیا ہے. تو جو ریئل اپوزیشن کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہوئی بدقسمتی سے.